ویسے تو 75 سال ہو گئے ہمیں یہ سنتے سنتے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ کروشل سٹیج پہ ہیں، ملک جو ہے وہ نازک دور سے گزر رہا ہے، اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ جو کام کرنے والی حکومتیں ہیں، جو عوام کی توجہ کا، عوام کی جو خدمت ہے اس کا مینڈیٹ لے کر آتی ہیں، اس کے اوپر توجہ دیتی ہیں اور پاپولر ہوتی ہیں، ان کو چلنے نہیں دیا جاتا، اور وہ ترقی کا پروسیس جو ہم شروع کرتے ہیں اس کو بریک لگ جاتی ہے بار بار، اور بجائے آگے جانے کے پاکستان پیچھے جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 6 ایئرس کے بعد بھی پاکستان جو ہے وہ اپنے بیسک چیزوں کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے ایسے مشکل وقت میں حکومت کیوں لی؟ سب سے پہلے تو میں اس کا جواب آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ اگر اس مشکل وقت میں، جس میں پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، پاکستان کا جو فورن کنٹریز کے ساتھ، گلوبل کمیونٹی کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ سارے خطرے میں تھے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے پہ آ گیا تھا، ہمارے پاس ایل سیز کھولنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس وقت میں جب نواز شریف صاحب نے اقتدار لیا تو اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو کھائی میں پاکستان گر رہا تھا، اس کی اکانومی زمین کے نیچے جا رہی تھی، پوری دنیا سے پاکستان کی لڑائی ہو گئی تھی، کس قسم کے شخص کا سامنا ہے پاکستان کو کہ حکومت میں رہے تو پاکستان کی تباہی کرے، پاکستان کی بربادی کرے، اور جب حکومت سے باہر ہو تو وہ پاکستان میں ہر جگہ آگ لگانے کی کوشش کرے، فتنہ پھیلانے کی کوشش کرے، فساد پھیلانے کی کوشش کرے، انتشار پھیلانے کی کوشش کرے، ایناکی پھیلانے کی کوشش کرے۔ کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہو نا، جس کو کرسی کی اتنی طلب نہ ہو، وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائے، وہ کہے کہ میں نے اتنی تباہی کر دی ہے پاکستان کی۔ تو اب کوئی حکومت آ گئی ہے، شہباز شریف جیسا وزیر اعظم، محنتی وزیر اعظم، قابل وزیر اعظم آ گیا ہے، تو میں اس کو پاکستان کے لیے موقع دوں، میں اپنا منہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر لوں، اپنی کرسی کی جو ہوس ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے میں سائڈ پہ رکھ دوں۔ ابھی جو یہ دھرنا اور جلاؤ گھیراؤ، خود کش حملے کر دیں گے، اسلام آباد کے اوپر حملہ کر دیا، اسلام آباد کو جو ہمارا کیپٹل ہے پاکستان کا، فیڈریشن کی علامت ہے، اس کو مجھے بتائیں ہاتھ اٹھا کے کہ 6 ایئرز میں کیا کوئی ایسی حکومت آئی ہے جس نے اسلام آباد کو کرسی کی محبت میں آگ لگا دی ہو، درخت جلا دیے ہوں، ملک کی پراپرٹی اور پرائیویٹ پراپرٹی جلا دی ہو؟ یہ کس قسم کی محبت ہے پاکستان سے، کس قسم کی پاکستانیت ہے؟ پھر آپ کی پاکستانیت کے اوپر سوال کھڑے ہوں گے۔ اور اس وقت سے ایک بچہ جس کی عمر 70 سال سے اوپر ہے، وہ انقلاب کا کہہ کے نکلا تھا ہیلی کاپٹر میں، اور آج تک وہ گھر واپس نہیں پہنچا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ انقلاب جو پاکستان کے گلی گلی محلے محلے سے نکلنا تھا، وہ انقلاب اپنی ضمانتیں کرا رہا آج کل۔ مطلب بات ہوتی ہے سپر پاورز کو آپ کنفرنٹ کرتے ہو کہ جی او ہو ہم سپر پاورز کو فکس کر دیں گے، سپر پاورز کو ہم بتا دیں گے کہ ہم کیا ہیں، اور وہ جو سپر پاورز کو للکارتا تھا وہ آج وہ راہداری ضمانت کے لیے پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، گرفتاری کے ڈر سے۔ اگر آپ نے ظلم کا سامنا کرنا ہے اپنے ملک کی خاطر تو آپ کو نواز شریف جیسا جگر چاہیے۔ دیکھیں پرائیورٹیز کی بھی بات ہوتی ہے۔ اب کل آپ دیکھیں وہ جو آڈیو ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ جب آپ اس چیز پہ مصروف ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا کام کرانے کے لیے آپ کو فرسٹ لیڈی کو، وہ کہتی ہیں کہ ان کو 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے، ان کو 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے۔ تو جب آپ کی پرائیورٹیز یہ ہوں کہ بنی گالا ہیڈ کوارٹر بناؤ کرپشن کا، اور آپ کی فرنٹ پرسن جو ہے وہ بزدار اور فرا گوگی ہو، جو پنجاب کے عوام کا، صرف پنجاب کے عوام کا حق نہیں کھا گئی، پورے پاکستان کے عوام کا یہ لوگ حق کھا گئے۔ بنی گالا واز دا ہیڈ کوارٹر۔ تو یہ جو اچانک یہ لانگ مارچ بھی یاد آ گیا ہے، یہ سب یاد آ گیا، یہ اس لیے کہ اب وہ چیزیں نہیں مل رہی۔ وہ فرا گوگی تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئی۔ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آؤ نا مریم نواز کی طرح ڈیتھ سیل میں سامنا کرو چیز۔ اور میں یہ بتا دوں کہ فرا گوگی صرف فرنٹ پرسن ہے، بینیفیشریز جو ہے ڈائریکٹ بینیفیشریز وہ عمران خان ہے، اور وہ بذریعہ وہ جو پیرنی صاحبہ ہیں۔
آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے, ایک تالا کھلوانے کا 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ مانگ رہی ہے وہ. تو اٹس این آئی اوپنر. آپ یہ دیکھو کہ جو انسان ایک چھوٹا سا کام کرنے کا, اور وہ پھر کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کل تالے کھل جائیں گے. کل پرسوں میں جلسے میں دیکھ رہی تھی, میری ہنسی بھی نہیں رک رہی تھی اور میرے دل خون کے آنسو رو رہا تھا. جو شخص 4 سال حکومت کر کے گیا ہے, اس کو آج ملک کو, پاکستان کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی کارکردگی گیا ہے, چھوٹی سی پرچی کھول کے پڑھا ہے, وہ بھی نہیں پڑھی جا رہی. کیا بول رہا تھا, کیا بول رہا تھا وہ؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہا تھا. 1600, 100, 400, 500 کوئی سمجھ نہیں آئی. بھائی جس نے کوئی کام 4 سال میں کیا ہی نہیں, وہ کیسے بتائے گا؟ اس کو چاہے پرچی لکھ کے دے دو, یا اس کو رجسٹر بنا کے دے دو, یا اس کو پریزنٹیشن بنا کے دے دو, وہ کیا کہے گا عوام کو؟ مطلب کسی کو سمجھ آئی کہ وہ 1600, 400, 200, 500 کیا تھا؟ اور لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ پرچی سے دیکھ کے پڑھتے ہیں. شکر کرو کہ لوگ پرچی سے دیکھ کے پڑھتے ہیں. تمہاری طرح ایک ملک میں جا کے دوسرے ملک کی چگلی کر کے لڑائی کرا کے نہیں آ جاتے. ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے کیا بولنا ہے.